السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین کے استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی پر۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سیریز چل رہا ہے وہ ہے 10ویں جماعت کی درسی کتاب درخشاں کو لے کر چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لوگ جس سبق کو پڑھیں گے وہ ہے مثنوی صنف ہے، اور اس صنف کے اندر شوق لکھنوی کی لکھی ہوئی تحریر یا لکھی ہوئی جو مثنوی ہے وہ ہے زہر عشق۔ تو ہم لوگ اس سبق کو پڑھنے کے پہل سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے صنف مثنوی کو، پھر اس کے بعد ہم لوگ شوق لکھنوی کی ادبی خدمات کو جانیں گے، ان کے سوانح حیات کو جانیں گے، پھر ہم لوگ سمجھیں گے زہر عشق کی جو اقتباس لیا گیا ہے آپ کی 10ویں جماعت کی درسی کتاب میں، اس اقتباس کو ہم لوگ مختصراً طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم لوگ اپنے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال و جوابات کی طرف چلیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں، مثنوی کی طرف چلتے ہیں اور مثنوی کی تعریف کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو مثنوی لفظ جو ہے یہ عربی سے لیا گیا ہے۔ مثنوی کس سے لیا گیا ہے؟ عربی لفظ سے لیا گیا ہے۔ اس صنف کو عرب میں زیادہ فروغ حاصل نہ ہوا۔ عربی سے تو لیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اس صنف کو عرب میں زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوا۔ دراصل مثنوی فارسی کی دین ہے۔ جو مثنوی ہے یہ فارسی کی دین ہے، یعنی مثنوی کو جو لکھا گیا ہے فارسی میں لکھا گیا ہے، وہاں اس صنف سے بڑا کام لیا گیا ہے۔ یعنی مثنوی صنف جو ہے اس صنف سے فارسی ادب میں بہت ہی زیادہ کام لیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، مثنوی جو ہے اردو مثنوی فارسی مثنوی کے بالمقابل کم ترقی کر پائی ہے، ان کو کم شہرت حاصل ہوئی ہے۔ مثنوی کی تعریف کرتے ہوئے گیان چند لکھتے ہیں، مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدل جائے۔ دو ہم مصروں کی رعایت سے اس کا نام مثنوی طے پایا۔ یعنی دو مصرع کر کے جو لکھتے ہیں اس وجہ سے ان کا نام مثنوی طے پایا، کیونکہ مثنوی کے معنی دو کیا گیا ہے۔ یعنی مثنوی جو ہے مثنوی کا معنی ہی ہوتا ہے دو، اسنا، یعنی احد اور اسنا عربی کا لفظ ہے، احد اسی سے اس کے بعد اسنا آتا ہے، اسی طرح ثلاثہ اربع خمسہ، تو گنتی کے دوسرا لفظ ہے، الفاظ ہے اسنا، اسی سے دو کے لیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پر مثنوی ایک ہیئت کا نام تھا، لیکن روایت نے اس کی حویلیہ کا تعین بھی کر دیا۔ موضوع کے لحاظ سے جس طرح غزل، قصیدہ، ریختہ اور مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطہ فکر کا تصور کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ احاطہ دوسری اصناف سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہماگیر ہے۔ یعنی دوسرے اصناف جو ہیں اس سے زیادہ ان کی وسیع ہے، چوڑائی ہے، کشادہ ہے، زیادہ کشادہ ہے۔ اردو مثنوی نگاری میں مرزا شوق لکھنوی، یعنی مثنوی نگاروں میں جو ہے وہ شوق لکھنوی ہے، دیا شنکر نسیم ہے، میر حسن ہے، شوق نیمی ہے، اور ملا وجہی اور غوث، یہ سب جو ہے نا قابل ذکر ہیں۔ تو یہ تھا مثنوی کی تعریف اور مثنوی نگاروں کا مختصر سا لسٹ، فہرست۔ اب آئیے ہم لوگ شوق لکھنوی صاحب کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو شوق لکھنوی کا جو اصل نام ہے وہ تصدق حسین خان تھا، اور آپ کا جو تخلص ہے وہ کیا ہے؟ وہ تخلص شوق کرتے تھے، آپ کا جو اصل نام ہے وہ تصدق حسین خان تھا، اور آپ جو تخلص کرتے ہیں یعنی قلمی نام جو ہوتا ہے آپ کے شعر و شاعری میں وہ شوق کے نام سے آتا ہے۔ آپ کی جو پیدائش ہوتی ہے 1783 عیسوی میں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ لکھنؤ میں ہوتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام آغا علی خاں تھے، جو ایک طبیب بھی تھے، یعنی آپ کے والد ایک ڈاکٹر تھے، طبیب کا معنی ہوتا ہے ڈاکٹر، اور آپ کے والد کا نام آغا علی خاں، کیا نام ہے؟ آغا علی خاں، آغا علی خاں جو ایک طبیب تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کیے۔ واجد علی شاہ کی حکومت میں شاہی معالج مقرر ہوئے۔ کون ہوئے؟ تو تصدق حسین خان یعنی شوق لکھنوی صاحب کس کے حکومت میں؟ واجد علی شاہ کی حکومت میں کیا مقرر ہوئے؟ معالج مقرر ہوئے، یعنی ڈاکٹر مقرر ہوئے، علاج و معالجہ کرنے والے۔ آپ کے انتقال کب ہوتی ہے؟ 1871 میں آپ کی انتقال لکھنؤ میں ہی ہوتی ہے۔ آپ کی پیدائش بھی لکھنؤ میں ہوتی ہے اور وفات بھی لکھنؤ میں ہوتی ہے۔ مرزا شوق نے شاعری کی ابتدا غزل سے کی۔ انہوں نے جو اپنی شاعری کی ابتدا کی تھی وہ کس سے کی تھی؟ غزل سے، لیکن بعد میں غزل گوئی ترک کر دیا، یعنی غزل گوئی کو چھوڑ دیا اور مثنوی کی طرف مائل ہوئے۔
اور اردو شاعری میں وہ مثنوی نگار کی حیثیت سے ہی معروف ہے. یعنی یہ جو معروف و مشہور ہے کس کی حیثیت سے؟ مثنوی نگار کی حیثیت سے. ان کی مثنویاں زہر عشق ہیں. اگر آپ سے پوچھا جائے اشوق لکھنوی کی کون کون سی مثنویاں ہیں تو زہر عشق ہے، بہار عشق ہے اور فریب عشق ہیں، جو کہ کافی مقبول و مشہور ہوئی. یعنی یہ خاص کر یہ جو مثنویاں ہیں یہ زیادہ مشہور ہوئی. اور ان مثنویوں میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی وہ زہر عشق کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوا. اور آپ کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ طبابت کا تھا. تو یہ تھا اشوق لکھنوی کے بارے میں مختصر سی تعریف اور ان کی جو فہرست ہے نظموں کی یعنی مثنویوں کی وہ فہرست. اب آئیے ہم لوگ اس جو زہر عشق سبق ہے اس کے اقتباس کو پڑھتے ہیں. یہ پورا سب مثنوی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اقتباس لیا گیا ہے. اس میں اشوق لکھنوی صاحب لکھتے ہیں ایک قصہ عجیب لکھتا ہوں داستان غریب لکھتا ہوں. یعنی ایک قصہ جو لکھ رہا ہوں عجیب ہے اور ایک غریب یعنی معمولی سی داستان ہے. تازہ اس طرح کی حکایت ہے سننے والوں کو جس سے حیرت ہے. یعنی ایسی حکایت ہے کہ سننے والوں کو اس سے حیرت ہوگا. جس محلے میں ہمارا گھر وہیں رہتا ہے ایک سوداگر. یعنی یہ جو لکھنے والے ہیں مثنوی کو لکھنے والے ہیں تو ان کا گھر ایک ایسے محلے میں ہے، وہیں پہ ایک سوداگر کا گھر بھی ہے. مرد اشرف صاحب دولت تاجروں میں کمال ذی عزت. یعنی مرد جو ہے آدمی جو ہے عزت والا ہے اور صاحب دولت ہے، وہیں تاجروں میں کمال ہے یعنی سوداگروں میں وہ حیثیت والا ہے عزت والا ہے. غم نہ تھا کچھ فراغ بالی سے تھا بہت خاندان عالی سے. یعنی اس تاجر کو کسی چیز کا دکھ غم درد نہیں تھا، وہ اونچے خاندان سے تھے. ایک دختر تھی ان کی ماہ جبیں شادی ان کی نہیں ہوئی تھی کہیں. یعنی اس تاجر کی جو ہے ایک بیٹی تھی ان کی کہیں پہ شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی. ثانی رکھتی نہ تھی وہ صورت میں غیرت حور کی تھی حقیقت میں. یعنی وہ جو لڑکی تھی تاجر کی جو لڑکی تھی وہ اپنی ثانی کسی کو نہیں رکھتی تھی، اتنی خوبصورت تھی. یعنی جیسے وہ حور جو ہوں اس طرح وہ خوبصورت تھی. سبز نخل گل جوانی تھا حسن یوسف فقط کہانی تھا. یعنی اس کی خوبصورتی ایسی ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے اسی طرح ان کا بھی حسن ہے. اس سن و سال پر کمال خلیق چال ڈھال انتہا کے نستعلیق. یعنی ان کی چال ڈھال اور ان کا اخلاق جو ہے بہت ہی اچھا ہے. چشم بدود وہ حسین آنکھیں رش کے چشم غزال چین آنکھیں. یعنی ان کی جو آنکھیں ہیں خوبصورت ہیں اور ہرن کی طرح چمکنے والی آنکھیں ہیں. تھا جو ماں باپ کا نظر کا ڈر آنکھ بھر نہ دیکھتے تھے ادھر. یعنی اس لڑکی کو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ عزت تھی اور وہ اپنے ماں باپ کی عزت کے خاطر اور ڈر کی وجہ سے وہ کسی کی طرف نہیں نظر اٹھاتے تھے نہیں دیکھتے تھے. تھی زمانہ میں بے عدیل و نظیر خوش گلو خوش جمال خوش تقریر. یعنی وہ زمانے میں جو ہے عدیل تھی انصاف کرنے والی تھی اور نظیر تھی، خوش گلو تھی بات کرنے میں اچھی تھی، خوش جمال تھی یعنی خوبصورت تھی، خوش تقریر بولنے میں بھی اچھی تھی. تھا نہ اس شہر میں جواب اس کا حسن لاکھوں میں انتہا تھا اس کا. یعنی اس شہر میں اس کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا، کوئی بھی اس کے حسن کی طرف نہیں تھا، حسن لاکھوں میں تھا. یعنی اس کا حسن کی تعریف کر رہے ہیں لکھنے والے صاحب زہر عشق، جو ان کا کوئی بھی اس کے حسن کا کوئی بھی ثانی نہیں تھا، وہ لاکھوں میں ایک تھی. شعر و گوئی سے ذوق رکھتا تھا لکھنے پڑھنے میں شوق رکھتا تھا. یعنی یہ جو اب تاجر کی جو لڑکی تھی یہ شعر گوئی میں بھی ذوق رکھتی تھی شوق رکھتی تھی، ان میں بھی ان کی دلچسپی تھی اور لکھنے پڑھنے میں بھی ان کا بہت شوق تھا. تھا یہ اس گل کا جامع زبیں بدن شادی پوشاک پر تھے سو جوبن. یعنی وہ سمپل سادہ ڈریس پہنتی تھی اور جوبن کی طرح رہتی تھی. نور آنکھوں کا دل کا چین تھی وہ راحت جان والدین تھی وہ. یعنی وہ آنکھوں کا اپنے والدین اپنے ماں باپ کے جو نا آنکھوں کی نور تھی اور ان کی جو عزت تھی ان کی حسین تھی راحت تھی اور ان کی دل و جان تھی اور ان کی راحت ان کی
بے چینی یعنی چین و سکون سب وہی تھی تاجر کی لڑکی۔ ایک دن چرخ پر جو ابر آیا، کچھ اندھیرا سا ہر طرف چھایا۔ یعنی ایک دن کی بات ہے، لکھتے ہیں مصنف یعنی زہر عشق کے جو لکھنے والے ہیں شوق لکھنوی، کہ ایک دن جو ہے نا آسمان میں بادل چھایا اور وہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ چھت پر آئے اور گفتگو کر رہی تھی۔ کھل گیا جب برس کے وہ بادل قوس، تب آسماں پر نکل آئیں۔ دل میرا بیٹھے بیٹھے گھبرایا، سیر کرنے کو بام پر آیا۔ یعنی وہ لوگ سیر، جب بادل چھائے تو وہ لوگ مل کر چھت پر آئے سیر کرنے کے لیے۔ خفقاں دل کا جو بہلنے لگا، اس طرف ٹہلنے لگا۔ یعنی دل جو ہے نا اس طرف اس طرف ٹہلنے لگا، یعنی اس کی اپنے دل میں آرزوئیں جگانے لگے۔ دیکھا ایک سمت تو جو اٹھا کے نظر، سامنے تھی وہ دخت سوداگر۔ یعنی جب آنکھ اٹھا کر دیکھا، میں نے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو سامنے جو ہے نا وہ سوداگر کی لڑکی نظر آئی۔ ساتھ ہمجولیاں بھی تھیں دو چار، دیکھتی تھی وہ آسماں کی بہار۔ یعنی ان کے ساتھ جو تھی دو چار ہمجولیاں بھی تھیں، ان کے ساتھیاں بھی تھیں، سہیلیاں بھی تھیں جو آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بام سے کچھ اترتی جاتی تھی، چہلے آپس میں کرتی جاتی تھی۔ یعنی آپس میں وہ لوگ بات کرتے جاتی تھی اور مستیاں کر رہی تھی۔ رہ گئی جب اکیلی وہ گل رو، نگراں سیر کو ہوئی ہر سو۔ یعنی جب وہ اکیلے رہ گئی اور اس کے اپنے ادھر ادھر گھومنے لگی، ہوئی میری جو اس کی چار نگاہ، منہ سے بے ساختہ نکل گئی آہ۔ یعنی جب میری نگاہ جب اس پر پڑی تو میرے منہ سے بے ساختہ آہ نکل آیا۔ حال دل کا کہا نہیں جاتا، خوب سنبھلا نہیں غش آ جاتا۔ یعنی حال دل کا حال کہا نہیں جا رہا اور کچھ کہا نہیں جا رہا اور چکر جیسا آ رہا ہے۔ نہ ہوا گو کلام فی مابین، روح قالب میں ہو گئی بے چین۔ یعنی ان سے کوئی گفتگو نہیں ہو پائی اور وہ بے چین ہو گئی۔ تیرے الفت کا تھا لگا کاری، اشک بے ساختہ ہوئی جاری۔ یعنی تیری محبت کا جو ہے نا زخم لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ سامنے وہ کھڑی تھی ماہ منیر، چپ کھڑا تھا میں صورت تصویر۔ یعنی وہ سامنے آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی، لیکن میں جو ہے نا تصویر کی طرح کھڑا تھا۔ تاب نظارہ اتنی لا نہ سکا کہ اشارے سے بھی بلا نہ سکا۔ یعنی میں ان کو اس طرح اس کے طرف دیکھ بھی نہیں سکا اور اس کو اشارہ سے بلا بھی نہیں سکا۔ دیکھتا اس کو بار بار تھا، محو حسن جمال یار تھا میں۔ یعنی اس کو میں بار بار دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے حسن و جمال کی خوبصورتی میں محو ہو گیا تھا، گم ہو گیا تھا۔ گو میں روکے ہوئے ہزار رہا دل پہ، لیکن نہ اختیار رہا۔ میں نے اپنے دل کو بہت ہی زیادہ روکے رہا، لیکن اس کے باوجود میں اپنے دل پر اختیار نہیں رکھ پایا۔ اس صورت میں ہو گئی جب شام، ایسے کرنے کے صورت میں، ان چیزوں کے سلسلے میں، یعنی ان کو دیکھتے سنتے اور ان کے خواب و خیالوں میں گم ہوتے ہوئے جب شام ہوئی، لائی پاس اس کی ایک کنیز پیام۔ یعنی اس جو تاجر کی بیٹی تھی اس کے پاس ایک لڑکی، ان کی سہیلی ایک پیام لے کے آتی ہے۔ بیٹی ناحق بھی ہو لیں کھاتی ہیں، اماں جان آپ کو بلاتی ہیں۔ یعنی ان کی امی جو پیام جو لے کے آتی ہے وہ لڑکی، اس میں اس کی امی اس کو بلاتی ہیں۔ گیسوئے رخ پر ہمارے ہلتے ہیں، چلیے اب دنوں وقت ملتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ اب نکل جاتے ہیں وہاں سے اور یہ ان کے منتظر رہ جاتے ہیں۔ تو اس سبق کا یہ مختصر سا تشریح تھا۔ آپ لوگ اپنے طریقے سے ان کو تشریح کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم لوگ اس سبق کا جو مختصر سا تفصیل بتایا گیا اس چیزوں کو ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ مثنوی کے اس اقتباس میں قصہ شروع کرتے ہوئے مثنوی نگار نے ایک سوداگر کی لڑکی کا ذکر کیا ہے۔ کس کی؟ سوداگر کی لڑکی کا ذکر کیا ہے۔ کئی اشعار میں اس کے داخلی اور خارجی خوبیوں کو بتایا گیا۔ یعنی ان اشعاروں میں جو ہے نا بہت سارے اشعاروں میں ان کی خوبیوں کو بتایا گیا، جیسے کہ وہ شعر و شاعری کرنے میں بھی مطلب دلچسپی رکھتی تھی، پڑھائی میں دلچسپی رکھتی تھی، ان کی خوبصورتی کو بتایا گیا ہے، ان کی آنکھوں کی خوبصورتیوں کو بتایا گیا ہے۔ سوداگر کا گھر مثنوی نگار کے پڑوس میں تھا۔ یعنی مثنوی نگار جو شوق لکھنوی ہے انہی کے گھر کے پڑوس میں تھا، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتی تھی۔ اور جو سوداگر تھے وہ اعلیٰ خاندان سے تھا، جیسے کہ شعر میں بتایا گیا کہ
जिस मोहल्ले में मर्द अशरफ साहिब दौलत ताजिरों में कमाल जी इज़्ज़त था, यानी वो जो ताजिर थे, सौदागर थे, वो जी इज़्ज़त वाले थे, यानी शोहरत वाले थे। इन अशार में शायर ने उनका सरापा उतारने की कोशिश की, यानी उनकी जो ढांचा है, उनकी जो शक्ल है, या उनकी जो अंदर की जो बातें, उन चीज़ों को उतारने की कोशिश की है। ज़ाहिरी खूबियों के साथ साथ उसमें किरदार की खूबियाँ भी थी। हद यह है कि उसे शेर गोई का भी शौक़ था, यानी उनके साथ उनकी जो ज़ाहिरी खूबियाँ थी, उनके साथ साथ यानी सौदागर की जो लड़की थी, उनकी ज़ाहिरी जो खूबियाँ थी, यानी देखने सुनने में, या उनके अखलाक व किरदार की जो खूबियाँ थी, उनके साथ साथ उसके अंदर शेर व शायरी की भी खूबियाँ थी। इस तरह कहानी को आगे बढ़ाते हुए मसनवी निगार ने फिर वही उन्हीं चीज़ का ज़िक्र किया है, जैसे हम लोग ने पढ़ा कि शाम आप उन लोग को देखते हो जो आसमान पर बादल छाता है, और वो सौदागर की लड़की, ताजिर की लड़की, सौदागर की लड़की जब छत पर हम जो अपने हम जोलियों के साथ आती हैं और गुफ्तगू करती हैं और मस्तियाँ करती हैं, तो इन चीज़ों के दरमियान जब ये छत पर आते हैं, यानी मसनवी निगार जब छत पर आते हैं और उनको देखते हैं, तो वो मतलब चौकन्ना रह जाते हैं, हक्का बक्का रह जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को वो जैसे ख्वाब व ख्याल की दुनिया में खो जाते हैं। उसके बाद इसी तरीके से सिलसिला चलते रहता है, लेकिन ये बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती है, नज़रों से नज़र नहीं मिला पाते हैं। इन्हीं चीज़ों के दौरान जो है ना, उसकी माँ के बुलावा आ जाती है और लड़की नीचे चली जाती है। तो यही था सबक का खुलासा। अब आइए हम लोग सवाल और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मारूज़ी सवालात। तो हमारा जो पहला सवाल है मारूज़ी सवालात में, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी का असल नाम क्या था? तो इनका जो असल नाम है वो तसद्दुक़ हुसैन ख़ान था। इनका असल नाम तसद्दुक़ हुसैन ख़ान, असल नाम तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। इसी तरह मिर्ज़ा शौक़ के सन पैदाइश क्या है? तो आपकी सन पैदाइश पूछ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ, तो 1883। अगर आपको पूछ दे कब और कहाँ पैदा हुआ, तब आपको लखनऊ और 1783 ईस्वी को बताना होगा। इसी तरह हमारा तीसरा सवाल होगा, मिर्ज़ा शौक़ का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो मिर्ज़ा शौक़ का जो ख़ानदानी पेशा था वो तबाबत का था, यानी डॉक्टरी का था। इसी तरह हमारा चौथा सवाल है, मिर्ज़ा शौक़ का इंतकाल कब हुआ? तो आपका जो इंतकाल हो जाता है वो 1871 ईस्वी में कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। आपकी पैदाइश भी लखनऊ में होती है और आपकी वफ़ात भी लखनऊ में होती है। मिर्ज़ा शौक़ के मसनवी का नाम बताइए। तो इनका मसनवी जो है वो ज़हर इश्क़ है, इसी तरह आपका बहार इश्क़ है, फ़रेब इश्क़ है। तो कोई 2-3 या एक ही आपको ऑब्जेक्टिव मारूज़ी सवालात में तो सिर्फ एक ही रहेंगे, तो ज़हर इश्क़ का लिख दीजिएगा। इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है फ़रेब इश्क़। कौन है? फ़रेब इश्क़। तो आपको तीनों नाम याद रखना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर साल फ़रेब इश्क़ ही पूछा जाए। अब हम लोग चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। तो इसमें पहला जो सवाल है, ज़ेर निसाब नज़्म शायर की किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखती है? तो ये जो सिन्फ़ ताल्लुक़ रखती है, सिन्फ़ मसनवी से ताल्लुक़ रखती है। ये जो नज़्म है, ये नज़्म सिन्फ़ मसनवी से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह हमारा दूसरा जो सवाल है, सिन्फ़ मसनवी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए। तो हम इन चीज़ों को लिख सकते हैं, मसनवी अरबी लफ्ज़ है, लेकिन इस सिन्फ़ को अरबी से ज़्यादा फ़रोग़ हासिल ना हुआ। दरअसल मसनवी फ़ारसी की देन है, वहाँ से इस सिन्फ़ से बड़ा काम लिया गया। इन चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, वो है मसनवी निगार ने शाम का नक्शा किस तरह खींचा है? तो मसनवी निगार ने शाम का नक्शा कुछ इस तरीके से खींचते हैं कि पहले बादल छाता है, फिर सौदागर की लड़की, ताजिर की लड़की जो है ना, छत पर अपने हमजोलियों के साथ आते हैं, और वो अब देखते हैं कि वो अपने हमजोलियों के साथ आते हैं, और ये देखते हैं लिखने वाले जो हैं हमारे शौक़ लखनवी, देखते हैं, उनको देख के हक्का बक्का रह जाते हैं, और इन चीज़ों को वो बयान करते हैं। इन्हीं चीज़ों का हमें इसमें बयान करना है। अब फिर हमारा अगला सवाल जो है, मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आँखों को किससे मिसाल दिया? तो मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आँखों को किससे मिसाल दी है? हिरन की आँख से मिसाल दी है। हिरन की आँख और चीन वाला जैसे बताया गया है, हिरन की आँख से। अब हमारा अगला सवाल है, मसनवी का खुलासा बयान कीजिए। तो इसका खुलासा आप लोग अपने से, जैसे बताया गया खुलासा, उन चीज़ों को आप लोग हम लोग अपने सवाल के जवाबात में लिख देंगे। अब हमारा तवील सवालात का सिलसिला शुरू होता है। इसमें है, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी के हालात मुख्तसरन बयान कीजिए। तो हम लोग मुख्तसर तौर पर इस तरीके से लिख सकते हैं, असल नाम लिख देंगे, उनका तखल्लुस क्या था, पैदाइश कहाँ होते, वालिद का नाम क्या है, किस इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल किए, आपके जो ख़ानदान है उनका पेशा क्या था,
اب کب مطلب کس عہدے پر فائز تھے، یعنی واجد علی شاہ کے عہد میں حکومت میں شاہی معالج مقرر ہوئے تھے، ان چیزوں کو لکھ دیں گے۔ آپ کا انتقال کب ہوا، آپ غزل میں کس طریقے سے شوق رکھتے تھے، آپ مثنوی کب شروع کیا، ان چیزوں کو ہم لوگ لکھ دیں گے۔ اسی طرح ہمارا اگلا جو سوال ہوگا وہ ہے ضد بتائیے، تو ضد میں ہم لوگ لکھیں گے، تو ہمارا جو پہلا ضد ہے وہ غریب کا ضد ہو جائے گا امیر، کیا ہو جائے گا، امیر۔ اسی طرح ہمارا دوسرا الفاظ ہے حسین کا الٹا ہو جاتا ہے قبیح، قبیح۔ آپ لوگ بدصورت نہیں لکھیے کیونکہ خوبصورت کا بدصورت ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں پوچھ رہا ہے حسین کا، تو اس کا حسین عربی لفظ ہے، اسی سے ہم لوگ قبیح لکھیں گے۔ ارض کا ضد ہو جائے گا، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، اسی سے ہمارا ہو جائے گا سما، یعنی آسمان سے سما آتا ہے۔ عزت کا ذلت ہو جائے گا، عزت کسی کو اگر نہیں ملتا ہے تو کیا ملتا ہے، ذلت رسوائی ملتا ہے۔ اعلیٰ کا ہم لوگ پست لکھ سکتے ہیں، یا پھر ہم لوگ لکھ دیں گے نیچ یا کم رتبہ، کیا لکھیں گے، نیچ، نیچ یا پھر کم رتبہ، کم رتبہ۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اس سبق کا خلاصہ سوال و جوابات۔ اب ہم لوگ پھر ملتے ہیں ایک دوسرے ویڈیو میں ایک دوسرے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے آپ ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔